سر پھل فروش کیس کی ڈیولپمنٹ پلیز بتائیے کہ قانون نے جو ایکشن لیا جن دو بھائیوں کو بے دردی سے پھل فروش سمیت ان کے بھائیوں نے مار دیا اس پر اب کیا اپڈیٹس ہے؟ مشرف اپنے پھر وہی پوچھ لیا، لیکن یہ بتانا آج ضروری تھا کہ انفارمیشن تھی ہمارے پاس ایک اس کے بارے میں، وہ میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات بتا دوں جو ہمارے نئے سننے والے، ہمارا اس واقعے سے نہیں معلوم کہ رائے کے علاقے میں دو بھائی تھے اور وہ کاروباری بھائی تھے، دودھ کا کاروبار کرتے تھے. لاہور سے دودھ کی سپلائی دینے کا واپس جا رہے تھے تو رائے کے علاقے ہیر کے بیما ہے اور روئی نالا یہ کوئی نالا ہے، اس کے اوپر نا پھلوں کی ریڑیاں لگتی، پھل فروش جو ہے نا ریڑیاں لگتی تھی. وہاں سے لوگ اکثر وہاں پہ ایک سائیکل والا بھی کھڑا کر کے گاڑی لیتا، پھل خریدتا تھا اور BMW والا بھی خریدتا تھا، مطلب ہر قسم کے لوگ. تو دو بھائیوں نے وہاں سے جب کیلے لینے لگے تو کیلے 130 روپے درجن تھے، ان کے پاس 100 روپیز تھے، باقی پیسے ان کے پاس بڑے نوٹ تھے. تو انہوں نے درجن کیلے مانگے اور 30 روپے کم تھے، انہوں نے کہا 30 روپے واپس لے لو. ساتھ جو بندہ تھا جو کہ اس کا نام ہے اویس، ساتھ والی ریڑی پہ تھا. تو اس سے شہزاد سے بات ہو رہی تھی. یہ تھوڑے سے ناموں کی ہمیں شروع میں بھی کنفیوژن سی ہوئی تھی دائیں بائیں، کیونکہ فرسٹ انفارمیشن تھی. اس نے کہا جناب ہمیں 30 روپے کم ہے تو آپ ہمیں 100 روپیز کے کیلے دے دو تو باقی نکال لو. اس نے کہا جناب کیوں ایسی اینے دے دینے نے، تم ساڑھو پیسے دے، تم 5,000 روپیہ نوٹ دہا کے تم بدماشی کرنا ہے کیونکہ تیرے سے نوکر ہی گئے ہیں، تیرے پیو دے نوکر. اس طرح کی باتیں کی. ساتھ والے نے گالی نکالی، ان کی بحث برقرار ہوئی. تو جو ساتھ والا تھا شہزاد، اس نے کیا کہتے ہیں اٹھایا بٹا اٹھا کے جناب، جس کے بٹا جو ہوتا ہے جس سے وزن کرتے ہیں ویٹ، وہ اٹھا کے ایک بھائی کے سر پہ مار دیا اور پھر دوسرے کو بھی مارا. 3-4 اور باقی بھائی بھی 2 آ گئے اور 1-2 لوگ آ گئے. 4-5 لوگوں نے مل کے ان کو مارا، تشدد کا نشانہ بنایا. اس بھائی دونوں بے ہوش ہو گئے اور چھوڑ کے نکل گئے. سر یہ تو آپ نے بتایا، کہانی پہلے بھی بتائی، لیکن مجھے یہ بتائیں اب مزید ایکشن کیا ہوا ہے؟ اب مزید کیا کیس میں صورتحال جو ہے ہم کہہ سکتے کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک ویڈیو وائرل ہو گئی. ویڈیو وائرل کے بعد ادارے حرکت میں آئے. حرکت میں آنے کے بعد لاہور پولیس نے اور CCD نے ایک ملزم CCD نے پکڑا، 2 ملزم جو ہیں لاہور پولیس نے پکڑ کے دیے. جو مرے ہیں یہ لاہور پولیس نے DIG فیصل کامران کی سربراہی میں جو بنی ہوئی ٹیمیں تھیں انہوں نے پکڑ کے CCD کے حوالے کر دیا. اور CCD ذرائع سے کے مطابق آج وہ مطلب صبح جو اس وقت ہم رات ہے تو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، تو آج وہ ان کو دونوں کو لے کر انہیں کی بتائے ہوئی جگہ پہ باقی ملزموں کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہی تھی. کیونکہ ملزم 2 سے 3 سے 4 سے زیادہ ملزم تھے، گرفتار کرنے کے لے کے جا رہے تھے. لیکن ابھی جب وہ وہاں پہ پہنچے راستے میں تو انہوں نے ملزموں کے ساتھیوں نے ان کو چھڑوانے کے لیے فائرنگ کر دی پولیس ٹیم پر. اور وہ چونگ CCD تھی، انہوں نے فائرنگ کی. تو پولیس نے اپنے سیلف ڈیفینس کا جو ان کے پاس ایک رائٹ ہے اور جو ہر شخص کے پاس ہے وہ پولیس کے پاس بھی ہے، ظاہر ہے اگر ان کے اوپر حملہ کرے گا. انہیں اس میں جوابی فائرنگ کی. کافی دیر 5-6 منٹ فائرنگ ہوتی رہی. فائرنگ جب تھمی تو پولیس نے جب جائزہ لیا، دائیں بائیں دیکھا، اس دوران جو دیکھا تو ان کے جو گرفتار تھے لوگ، ان کے راست میں جیسے دونوں مارے گئے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کی اس سے. اچھا، پولیس بہت ساری کوتاہیوں کے باوجود، پولیس کی بہت ساری خامیوں کے باوجود پولیس سم ٹائم کبھی ایسا کام کر جاتی ہے جس کو پبلکلی بہت پسند کیا جاتا ہے. یہ انکاؤنٹر، اس سے پہلے جو پولیس مقابلے جو ہو رہے ہیں اس کے اوپر لوگوں نے بڑا اعتراض کر رہے تھے. اب یہ ایک ایسا کیس تھا، اس کے اوپر میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل آپ کو بات بتاؤں. میں اس شخص کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ویڈیو بنائی، اور ان لوگوں کو بارے میں یہ کہتا ہوں جو باقی لوگ ہیں وہ قاتل ہیں، جو اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی قاتل ہیں. لیکن سر جو اتنی محنت سے ویڈیو بنا رہے ہیں، اگر وہ اتنی محنت کر کے ویڈیو بنانے کی بجائے کراؤڈ میں جا کے یا کسی کو کہہ کے رکواتا وہ لڑائی، تو آج وہ زندہ بھی ہو سکتے تھے. جس وقت وہ ویڈیو بنا رہا تھا نا، اس وقت ایک بھائی تو نیچے پڑا ہوا تھا. آپ نے بھی دیکھی ویڈیو میں وہی بات میں سن لیں. اور ایک پورا زخمی تھا، اس کو بلا مارا، اس کو موقع ہی نہیں ملا. اب ہم سب کو ان کاموں پہ نہیں لگا سکتے. اس ایک بندے کی آپ جس کے اور اینڈ تک تماشا دیکھیں، درست آپ کا بیان، آپ کا خیر درست ہے، لیکن میں اس وقت اور وہ ویڈیو میں اینڈ تک دکھایا کہ خدا نہ خواستہ کسی کی جان جا رہی تو بس وہ پھر
کل کو اس کو خراج تحسین مل جائے. کتنے لوگ تھے آپ نے اس ویڈیو میں دیکھے؟ آپ کوشش بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ کوئی ایسا جو ٹریجڈی ہے وہ ہونے سے بچا لے. بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ. مجھے آپ یہ بتائیں کتنے لوگ تھے. ہاں بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں آپ. یہ بتائیں آپ نے ویڈیو میں کتنے لوگ دیکھے تھے؟ سر مجھے نہیں آئیڈیا, میں نے کاؤنٹ نہیں کیا. اندازاً آپ بتائیں. میرا آپ سے کوشچن, میں کرائم اینالسٹ تو کوشچن میں کر سکتی ہوں یہاں پہ بیٹھ کے, آپ تو صرف بتائیں. نہیں, میں نے تو آپ کی بات سے آگے چل رہا ہوں نا. آپ تو میرے سے جھگڑا کر رہی ہیں. جھگڑا تو نہ کریں. نہیں سر, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جھگڑا نہ کریں. میں نے آپ سے کوشچن اسی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں نا. میں آپ کی بات کو برا نہیں بنا رہا. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے اسی کے اوپر, نہ ہی مجھے کسی سے ہمدردی ہے جو آج پولیس مقابلے مارے گئے. میری ہمدردی ان کے ساتھ ہے جو مارے گئے. اور میں جو ایک ٹیکنیکل بنا دیا, پورا کراؤڈ تو تھا نا اس میں شامل. کراؤڈ تھا نا. تو they all are, they should be held accountable نا, because being if they were onlookers, لیکن still میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا عرض کیا ہے, میں نے یہی کہا ہے کہ میری نظر میں وہ سارے, لیکن آپ کو ویڈیو بنانے والے کی اب ٹیکنیکل بات بتا دیتا ہوں. چلے اس پوائنٹ پر تو ویڈیو نہیں بچائے نا اس کیس کو, وہ ہم کہہ سکتے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ کے لیے تبصرہ کر لیں. تبصرہ میں نے کرنا ہے, آپ نے سے سوال کرنا ہے. آپ تبصرہ نہ کریں پلیز. سر میرا اتنا تو بندہ کہ میں آپ کو پوائنٹ بتاؤں. آپ نہیں, آپ مجھے پوائنٹ بتائیں, کوشچن کریں اور تبصرہ نہ کریں. تبصرہ ٹو سم ایکسٹینٹ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ جہاں پہ ویڈیوز کی ضرورت ہے وہاں پہ ہو, لیکن ہم ہمیشہ نہیں کہہ سکتے کہ ویڈیو بنانے والے کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ پوری واردات کو ہوتا ہوا ختم کرتا ہوا دکھا رہے ہیں, اور ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسی چیز نہ ہی ہوتی تو بہتر تھا. یہ بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک فرمایا. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, 100% اتفاق کر رہا ہوں. لیکن اب آپ کو میری بات بھی تسلی سے سننی ہے. وہ 30 40 50 لوگ 100 لوگ تھے, ان میں سے ایک بندہ ویڈیو بنا رہا تھا. انہوں نے ان کو اتنا تشدد کیا. وہ آپ کیا سمجھتی ہے وہ بلا مارنے والا جو ویڈیو نہ بنا رہا وہ اس کو چھڑوا سکتا تھا, ان کو باقی لوگ نہیں چھڑوا سکتے. یہ تو اس بے حسی کی تو بات ہم کر چکے ہیں. اسی کی تو میں بات کر رہا ہوں کہ سارے لوگ قاتل ہیں. اور اس بندے کا میں اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں کہ اگر وہ شخص ویڈیو نہ بناتا, جو وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی وہاں پہ چھریاں یا بندوق نہیں چلی تھی, پسٹل نہیں چلی تھی, بلوں سے مارا تھا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ اوزار نہیں ہے, وہ اوزار نہیں. اور وہاں پہ جو جتنے لوگ تھے وہ سب لوگ ان پھل فروش کیلا فروش درندوں کی کمیونٹی کے لوگ تھے. اور جب مرڈر ہو جاتا ہے, کوئی بندہ مر جاتا ہے, پھر اس وقت لوگ بھاگ جاتے ہیں, دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. جو شامل ہوتے ہیں بیچ میں مارنے والے, سامنے دیکھنے والے, وہ تک وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا, ہم نے نہیں دیکھا, میں گزر رہا تھا, میں آیا ہوں. ہمارے یہاں پہ یہ سسٹم چل رہا ہے. میں جو بات کر رہا تھا, آپ کا غصہ بجا ہے, جو آپ کا دکھ ہے وہ بجا ہے کہ وہ ویڈیو بنانے والا چھڑوا سکتا تھا. میں تو آپ کو فیکٹس بتا رہی ہوں, میں وہی فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. جنرل بیسس پہ میں ایک بات کر رہی ہوں, نو آفینس. میں تو آپ کو صرف فیکٹس بتا رہی ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن 100% ہم اس کو ایگری نہیں کر سکتے. اب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, اور لوگوں کو ایک احساس ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کہیں پہ لڑائی ہوتی تھی تو کوئی لوگ پکڑ لیتے تھے, کوئی کسی نے اینٹ اٹھائی ہے تو لوگ آگے اس کو پکڑ لیتے تھے, اینٹ چھین لیا کرتے تھے. اب تو میں حیران رہا ہوں اس ویڈیو کے بعد. اس کے بعد ایک اور ویڈیو جو کل کی تھی, وہ شرک پور میں وہ جو ایک سبزی فروش دو لوگوں کو مار رہے ہیں, کوئی 10-15 لوگ مار رہے ہیں شرک پور بازار میں, بالکل اسی طرح کی ویڈیو تھی. اب ان کا پتہ نہیں کیا حال ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن اس وقت لوگوں میں یہ حص جو ہے نا, احساس ختم ہو گیا. کسی بھی قسم کا لوگ مر رہا ہے تو مر رہا ہے, وہ کوئی سوچے کہ میں کیوں بیچ میں دخل. ٹھیک ہے سر, آپ نے قانون کی بات کی ابھی. اب آپ نے بتایا کہ انہوں نے کوئی ایسے ویپنز نہیں ہاتھ میں لیے ہوئے تھے مارتے وقت, ان کے ہاتھ میں بلہ تھا یا کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطرناک نہیں ہوتی, عموماً طور پہ خطرناک نہیں سمجھی جاتی. تو اس پر آپ مجھے بتائیے کیا مزید آپ کی رائے ہے. ہاں, میں اس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسی چیزیں تھیں, کوئی اس میں آلائے قتل اس طرح کا نہیں تھا, کوئی چھری وغیرہ نہیں تھی, ایک بیٹ تھا. تو جب بعد میں ایسا کیس چلتا ہے نا, ایسے کیس میں ملزم گرفتار ہوتے نہیں ہوتے, اور درجنوں ایسے کیسز میرے سامنے اس وقت موجود ہیں جو زیر سماعت ہیں, جس میں واقعتاً قتل کیا, ارادتاً قتل کیا لوگوں نے, باقاعدہ ان کو جو کہتے ہیں سپاری دے کے مروائے, اور وہ کیس ابھی تک چل رہے ہیں, ملزم باہر ہیں, ضمانتوں پہ ملزم باہر ہیں. اور اس میں اگر یہ ویڈیو نہ ہوتی تو یہ ملزم بھی کچھ دنوں بعد باہر آ جانے تھے, کیونکہ وہاں پہ جتنی کمیونٹی, جو میں عرض کر رہا تھا پہلے, آپ نے میری بات نہیں سنی, وہ جتنے لوگ ہیں وہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں, سارے آپس میں ملے ہوئے. کسی نے جو ان کے خلاف
یہ کیلا فروشوں کے خلاف جو ملزم آج پولیس مقابلے میں پار ہوئے ہیں ان کے خلاف گواہی نہیں دینی، الٹی گواہی جو ہونی تھی، جو مجھے پتا ہے، جو ایکسپیرینس ہے، جو مر گئے تھے جن کو تشدد کیا ہے ان کے خلاف ہونی تھی. اور یہ صرف اور صرف کام ہوا ہے ویڈیو سے. اور یہ میں بات ہر دفعہ کہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں میں نے کی تھی کہ کیا ویڈیو کا وائرل ہونا ضروری ہے انصاف کے لیے؟ کیا ویڈیو وائرل ہونا ضروری ہے؟ ٹھیک، آپ کی بات کچھ حد تک بالکل ٹھیک ہے، اور کچھ حد تک نہیں، پوری ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، ظاہر ہے اگر تو انصاف مل رہا ہے. یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. میری بات سنیں، ساتھیوں کی گولیوں سے مارے گئے ہیں 2 ملزم جو ہے. اب آپ بتا رہے کوئی مرکزی ملزم اور بھی رہتا ہے جو رہ گیا ہے؟ نہیں، اب سنیں، اس سے چار ملزم تھے اور یہاں پہ اب چار ملزم گرفتار ہوئے ہیں. یہ وہ 2 ملزم مارے گئے ہیں، وہ 2 ملزم ہیں جس نے ایک نے بٹے سے مارا اور ایک کا بلہ مارتے ہوئے سر عام. تو باقی 2 کی تلاش ہے یا نہیں؟ باقی دیکھو، جب بھی عدالت میں کیس چلتا ہے یا کہیں بھی کیس ہوتا ہے، اور یا پھر یہ CCD جیسے ادارے لوگوں کا تعین کرتے ہیں نا کسی کو سخت سزا دینے کا، تو وہ اس وقت کرتے ہیں جب ان کے قانون میں انہوں نے جو گناہ کیا ہوتا ہے، جو انہوں نے کرائم کیا ہوتا ہے، کہ وہ کتنا سنگین ہے.